لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں ہوں عبدالوہاب اور آپ دیکھ رہے ہیں نقطہ گائیڈنس چینل. حج یا عمرے کے دوران دو کام بہت مشکل ہوتے ہیں، ایک مکہ میں اور ایک مدینہ میں. مکہ میں حجر اسود کو چھونا یا اسے چومنا بہت مشکل مرحلہ ہوتا ہے، بہت مشکل کام ہوتا ہے، ہر کوئی حجر اسود کو نہیں چھو سکتا. اور اسی طرح مدینہ المنورہ میں ریاض الجنہ کے اندر جانا اور وہاں پر 2 رکعت نفل پڑھنا وہ بھی بڑا مشکل ہوتا ہے، بہت رش ہوتی ہے، باری ہی نہیں آتی. تو حجر اسود کی اگر بات کی جائے تو میں جب عمرے پر گیا تو وہاں پر پہلے 9 دن میں مکہ میں رہا اور پھر مدینہ چلا گیا اور پھر واپس آ کر پھر 3-4 دن مکہ میں رہا. 9 اور 4 تقریباً 13-14 دن جو تھے میرے مکہ میں. ان 13-14 دنوں میں نے بہت کوشش کی حجر اسود کو چھونے کی، بلکہ پہلے جو 3-4 دن تھے ان میں تو میں حجر اسود کو دیکھ نہیں سکا. اور پھر میں جہاں پر چھت پر آ گیا اور چھت سے جا کر میں نے کہا کم از کم مجھے نظر تو آ جائے، اور دیکھا. پھر مجھے اگر کوئی کہتا کہ جی رات کو 12 بجے رش کم ہوتی ہے تو میں رات کو 12 بجے گیا، پھر بھی نہیں چھو سکا. رات کو 3 بجے گیا، دن کو 11 بجے گیا. یعنی تمام جو ٹائم تھے مختلف، جو ایک انداز یعنی جن کے بارے میں مجھے اندازہ ہوتا رہا کہ اس وقت شاید رش کم ہوگی، تو میں نے ہر طریقہ آزما لیا لیکن حجر اسود کو چھو نہیں سکا، اسے ہاتھ نہیں لگا سکا. بہرحال آخری دن جو تھا میرا عمرے کے میرے 18 دن 19-20 دن مکمل ہونے کے بعد جس دن میں نے آنا تھا، اس دن میں نے اللہ سے دعا کی اور کہ اللہ جو ہے میں حجر اسود کو چھو لوں، دیکھ لوں اچھے طریقے سے، تو اس کا کوئی طریقہ ہو، کوئی حل نکل آئے. تو پھر میرے ذہن میں یہ آئیڈیا آیا کہ حجر اسود کو چھونے کا یا اسے چومنے کا ایک آسان طریقہ، چونکہ جو رش ہوتی ہے اس رش میں تو ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہوتی، دم گھٹ جاتا ہے، دھکے لگتے ہیں اور اندر چلے جائے پھر نکلنا مشکل ہو جاتا ہے، نیچے پاؤں کے نیچے دبنے کا خطرہ ہوتا ہے. میرے ذہن میں یہ آئیڈیا آیا کہ وہاں پر جب نماز کا وقت ہوتا ہے تو صفیں بنتی ہیں، تو میں نے کہا کہ میں ایسی کوشش کروں کہ جس وقت صفیں بننا شروع ہوں تو میں حجر اسود کے سامنے پہلی صف میں کھڑا ہو جاؤں، اور جو ہی جو ہے وہ نماز ہوگی، نماز کے بعد نماز ختم ہوگی تو ایک دم سے، چونکہ میں بالکل آگے ہوں گا پہلے صف میں حجر اسود کے سامنے، پھر اس وقت اچانک جو ہی سلام پھرے گا تو میں چھلانگ لگا کر حجر اسود کو چوم لوں گا اور اسے ہاتھ لگا لوں گا. یہ آئیڈیا آیا تو اس کے لیے پھر میں تقریباً نماز سے 1 گھنٹہ پہلے وہاں پر جا کر کھڑا ہو گیا اور حجر اسود سے ایک مناسب فاصلے پر میں کھڑا ہو گیا جہاں سے مجھے ایک اندازہ تھا کہ صف یہاں پر بننی ہے. اور میرے دائیں بائیں جو لوگ تھے ان کو بھی میں نے کہہ دیا کہ اپنے ایک دوسرے کے ہم ہاتھ پکڑ لیتے ہیں تاکہ جب یہاں پر صف بنے تو ہم اسی طرح یہیں پر بیٹھ جائیں اور ہم پہلی صف میں آ جائیں. چنانچہ میرا یہ طریقہ کار جو ہے وہ وہاں پر کارگر ثابت ہوا، اور آدھا گھنٹہ انتظار کرنے کے بعد جو ہی انہوں نے اس جگہ کو خالی کرنا شروع کیا. اور ہر نماز سے پہلے حجر اسود کی صفائی ہوتی ہے، حجر اسود کو دھویا جاتا ہے، اس کی صفائی کی جاتی ہے، اسے عطر لگائی جاتی ہے. تو اس کے لیے نماز سے آدھا گھنٹہ پہلے اس جگہ کو خالی کر دیتے ہیں. چنانچہ جو ہی انہوں نے جگہ کو خالی کیا اور بڑی مشکل سے بڑے دھکے لگتے رہے، اس کے دوران اپنے آپ کو سنبھال کر میں وہاں پر کھڑا رہا. اور پھر جب صف بنی تو میں پہلی صف میں بالکل حجر اسود کے سامنے آ کر یعنی وہیں پر میری جگہ بن گئی اور بیٹھ گیا. اور پھر اس کے بعد وہاں پر ایسا ہوتا ہے کہ جو پہلی صف والے ہوتے ہیں جو کہ بڑی ان کو جو ہے محنت کرنی پڑتی ہے، بڑی بندہ جو ہے میرے کپڑے جو ہے پسینے سے بڑے بالکل اس طرح گیلے ہو چکے تھے جیسے بندہ کپڑوں سمیت نہایا ہوتا ہے، اس لیے ان کو بھی اس بات کا احساس ہوتا ہے. تو وہ جو پہلی صف والے ہوتے ہیں ان کو پھر پانی پلایا جاتا ہے، ابھی زمزم پلایا جاتا ہے، کیونکہ لوگ پیاسے ہو جاتے ہیں. ان کو پتہ ہوتا ہے کہ اب اس پیاس کی حالت میں جو بندہ بھی اٹھ کے پیچھے جائے گا تو وہ اس کی جگہ اس کو دوبارہ نہیں ملے گی. تو اس لیے وہ پہلی صف والوں کو اور دوسری صف والوں کو خدام جو وہاں پر ہوتے ہیں وہ
اس دوران جو آدھا پونا گھنٹے کا جو انتظار ہوتا ہے نماز کے لیے، لوگ وہاں بیٹھے ہوتے ہیں، ان کو پانی پلایا جاتا ہے. اور اس کے بعد پھر حجر اسود کی صفائی کا جو عملہ ہے، جو جن کی یہ ذمہ داری ہے، جو خدام ہیں وہ آتے ہیں اور ایک خاص قسم کی عطر لے کر آتے ہیں اور وہ پھر حجر اسود کی جو ہے وہ صفائی کرتے ہیں. اور خانہ کعبہ کے ارد گرد کا جو چاروں طرف کا جو ایریا ہوتا ہے 8-10 فٹ، اس کی صفائی کی جاتی ہے فرش کی، اور پھر وہ حجر اسود کو دھویا جاتا ہے، اس کو صاف کیا جاتا ہے، اور پھر اس پر خاص قسم کی جو عطر ہے وہ لگائی جاتی ہے. لا اله الا الله، انت مصاحب ولا كل شيء تاخذ ايش الطبع ده؟ اسمه تودي جوال في المكتب. اور اس کو صاف کر دیا جاتا ہے. اس کے بعد پھر نماز کا وقت ہوتا ہے اور پھر نماز ہوتی ہے. اور نماز کی جب آخری رکعت ہوتی ہے، یعنی آخری رکعت میں تحیات میں جب بیٹھے ہوتے ہیں، تو حجر اسود کے سامنے ایک فوجی جو ہے وہ مسلسل جو ہے وہ وہیں پر کھڑا رہتا ہے، کیونکہ اس سے پتہ ہوتا ہے کہ وہ فوجی اگر وہاں سے ہٹے گا تو لوگ فوراً جو ہے وہ پھر آگے بڑھتے ہیں، اس لیے وہ فوجی ایک وہاں پر کھڑا ہوتا ہے. تو جب آخری رکعت ہوتی ہے، تحیات میں لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، تو تحیات میں ہی لوگ جو ہے وہ تشہد کی حالت میں بالکل جو ہے وہ ایسے ریڈی ہو کر بیٹھے ہوتے ہیں کہ جو ہی اسلام پھرے گا تو ہم چھلانگ لگائیں گے. تو وہ مجھے اس وقت بڑی ہنسی بھی آئی نماز کے دوران کہ وہ ہم نماز پڑھ رہے تھے، تو جو ہمارے سامنے فوجی کھڑا تھا تو وہ میرے دائیں طرف 3-4 بندوں کو چھوڑ کر آگے ایک بندے کو اشارہ کر کے کہہ رہا تھا کہ صبر صبر، سلام سلام، یعنی ابھی صبر کرو، سلام پھیر کے اٹھنا ہے، پہلے ہی چھلانگ نہیں لگانی. تو بہرحال جو ہی سلام پھرا تو ایک دم سے لوگ جپٹے اور میں بھی آگے بڑھا، اور آگے بڑھ کر حجر اسود کے آگے ایک چھوٹا سا ایک تھڑا سا 1 فٹ کا اونچی جگہ بنی ہوتی ہے. میں ایک دم سے اس پہ چڑھ گیا، اور اس کا مقصد میرا یہ تھا اس پہ چڑھنے کا کہ کہیں میں لوگوں کے نیچے نہ دب جاؤں، میں اوپر رہوں. چنانچہ مجھ سے پہلے پھر 2-3 بندوں نے ہاتھ لگایا، چوما، پھر میری باری آئی اور میں نے حجر اسود کو چوما. اور پھر وہاں سے نکلنا جو ہے وہ بڑا مشکل ہوتا ہے. میری ٹانگیں جو ہے لوگوں کے بیچ میں پھنس گئی تھی، میرا سر اوپر تھا چونکہ میں اونچا کھڑا تھا، تو میرے بازو دونوں باہر نکلے ہوئے تھے، لوگوں کے سروں سے اونچے تھے، اور نیچے کا جو میرا دھڑ تھا وہ لوگوں کے بیچ میں پھنسا ہوا تھا. اور بڑی میں نے کوشش کی، آخر کار پھر ایک بندے کے ایک ٹانگ میری نکلی تو میں نے ایک آدمی کے جو ہے وہ جو ہے کاندھے کے اوپر جو ہے ایسے پاؤں رکھا اور آگے کی طرف ہاتھ پھیلائے، اور آگے جو پیچھے لوگ کھڑے تھے ان کو میں نے اشارہ کیا کہ مجھے کھینچیں. تو انہوں نے 2-3 بندوں نے میرے بازوؤں کو پکڑ کر مجھے کھینچا اور لوگوں کے سروں کے اوپر سے کھینچ کر نکالا. یہی وہاں پر صورتحال ہوتی ہے. تو یہ ساری چیز آپ کو بتانے کا مقصد آپ کو یہ تھا کہ ایک ظاہر بات ہے، اس کو حجر اسود کو جو ہے وہ عمرے کا اس طرح کا کوئی لازمی حصہ نہیں ہے چومنا کہ اس کے بغیر عمرہ نہ ہو. استلام بھی ہم کر سکتے ہیں، لیکن ظاہر بات ہے کہ ایک مسلمان یا ہم لوگ یہاں سے اتنے دور سے جاتے ہیں، اتنا سفر کر کے، اتنا سرمایہ لگا کر، اتنا وقت نکال کے، ہر ایک کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ ہم بھی حجر اسود کو چھوئیں، اس کو چومیں. لیکن وہاں پر جو دھکم پیل ہوتی ہے، وہاں پر کوئی ترتیب نہیں ہوتی. یا تو وہاں پر اس طرح ہونا کہ کوئی لائن بنائیں اور باری باری جو ہے وہ سب کو ہاتھ لگانے اور چومنے کا موقع دیں، تو پھر سب لوگ ہاتھ لگا لیں. لیکن وہاں پر جس قسم کی دھکم پیل ہوتی ہے اس میں 1 منٹ میں
جو ہے وہ ایک بندہ بھی ہاتھ نہیں لگا سکتا، بس دھکے ہی لگ رہے ہوتے ہیں، کوئی چوم نہیں سکتا، بڑی مشکل سے کوئی چومتا ہے اور پھر وہ آگے سے یعنی واپس پلٹنا چاہتا ہے تو وہاں سے اس کا نکلنا مشکل ہو جاتا ہے، اور وہ حجر اسود کے آگے کھڑا ہوتا ہے، کوئی اور چوم بھی نہیں سکتے اور وہ وہاں سے نکل نہیں سکتا، تو یہ وہاں پر صورتحال ہوتی ہے۔ اور حجر اسود کی جو صفائی کا منظر وہ بھی آپ نے دیکھا کہ کس طرح صفائی کی جاتی ہے۔ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔